حالات حاضرہ کے ساتھ جرمنی فرینکفرٹ سے علی آپ کی خدمت میں حاضر۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ISI سے رخصتی۔ تنازع ختم ہونے کے قریب وزیر اعظم عمران خان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ISI سے رخصتی پر تیار۔ فوج کی قیادت اختلافات کا تاثر زائل کرنا چاہتی ہے۔ انسپکٹر جنرل آرمز لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان ریٹائرڈ ہو گئے۔ اسلام آباد۔ DGISI کی تقرری کے لیے سمری بالآخر وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ISI کے سربراہ کی تقرری سے پیدا ہونے والا تنازع جلد ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ بالآخر پیر کو وزیر اعظم ہاؤس کو وزارت دفاع سے سمری موصول ہو گئی۔ ایک متعلقہ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر اس کی تصدیق کی، تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ نئے DGISI کے لیے سمری میں کون سے نام شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اشارے یہ ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، جنہیں اکتوبر کو ISPR کی پریس ریلیز میں DGISI نامزد کیا گیا تھا، وہ موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی جگہ لیں گے۔ DGISI کی تقرری شدید بحث و مباحثے کا موضوع رہی۔ جب یہ بات سامنے آئی، حکومت نے ISPR کے اعلان کے باوجود لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جس سے افواہیں پھیلیں کہ سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر نہیں۔ حکومت نے یہ بھی تصدیق کی کہ DGISI کی تقرری کے لیے مناسب طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ کشیدگی میں کمی کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ ہفتے طویل ملاقات کی۔ بعد ازاں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو بتایا کہ DGISI کی تقرری کا اختیار ان کے پاس ہے۔ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ وزیر اعظم اس تقرری کے لیے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویو کے خواہاں تھے۔ وزیر اطلاعات نے پیر کو تصدیق کی کہ نئی DGISI سے متعلق تمام معاملات طے پا گئے ہیں، تاہم انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا کہ باضابطہ اعلان کب کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ اس حوالے سے اعلان 48 گھنٹوں میں متوقع ہے۔ کئی روز کی قیاس آرائیوں کے بعد سول اور عسکری قیادت NCOC اجلاس میں پہلی بار اکٹھی دیکھی گئیں، جہاں وزیر اعظم عمران خان نے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں آرمی چیف اور موجودہ DGISI نے شرکت کی۔ چند گھنٹوں کے بعد ISPR نے آرمی چیف کے ISI ہیڈ کوارٹر کے دورے کے بارے میں ایک اور بیان جاری کیا۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ان کا استقبال کیا اور انہیں افغان صورتحال کے ساتھ داخلی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس بیان کے ساتھ ایک تصویر بھی جاری کی گئی، جس میں آرمی چیف کو اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ اس اقدام سے پتہ چلتا ہے کہ فوج کی قیادت کسی اختلاف کا تاثر ختم کرنا چاہتی ہے۔ قبل ازیں ایک غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے ISPR نے گوجرانوالہ میں کمان کی تبدیلی کے بارے میں ایک بیان بھی جاری کیا۔ دریں اثنا سوموار کو 3 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، انسپکٹر جنرل آرمز لیفٹیننٹ جنرل عامر عباسی، کوارٹر ماسٹر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس شامل ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان NCOC کی سربراہی بھی کر رہے تھے۔ DGISI اور دیگر عہدوں پر تقرریاں ہوا میں لٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ مبینہ طور پر وزیر اعظم چاہتے تھے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید DGISI کے طور پر مزید 6 ماہ تک برقرار رہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بالآخر ان کی ISI سے رخصتی اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ان کا جانشین مقرر کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو فون کر کے بتایا کہ آپ ہی DGISI ہوں گے اور 22 اکتوبر تک DGISI کا چارج سنبھالیں گے۔ عمرانی پیر اور اس کے جنات نے آرمی چیف سے کہا کہ چارج دلوا دیں، مگر نوٹیفیکیشن پر تاریخ 15 نومبر درج ہوگی۔ مگر آرمی چیف نے صاف انکار کر دیا اور نوٹیفیکیشن 21 سے 25 اکتوبر تک جاری کرنے کا کہا اور اسی تاریخ کا قابل قبول ہوگا۔ آرمی چیف نے آپریشن رد جنات شروع کرنے کا اشارہ دے دیا، جس سے عمرانی پیر اور جنات بہت پریشان اور مصیبت میں ہیں۔ مقتدر حلقوں میں اہم پوسٹوں پر اکھاڑ پچھاڑ جاری، کچھ مستعفی، کچھ کو غیر اہم عہدے دے دیے گئے، کچھ کے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ یہ سب وہ ہیں جو عمران خان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ اسی طرح فیض حمید کی الٹی گنتی شروع، کرنل لیاقت وسیم کے بعد اس کا دوسرا اہم مہرہ وفادار اور میجر جنرل عابد لطیف بھی فارغ۔ فوج کے اندر ایک جنرل کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی آغاز ہوا ہے۔ باجوہ صاحب میاں محمد نواز شریف سے ہونے والی ڈیل کے تحت فوج کو سیاست سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں مستقبل میں فوج کس حد تک خود کو عملی طور پر سیاست اور سیاسی عمل سے باہر رکھتی ہے۔